بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات پر بات کریں گے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے کیا فائدے بتائے ہیں۔ اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آئندہ آپ کو ویڈیو سنائی دے سکے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صمت نجا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ تشریح: اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات حاصل کرنے کے ایک بہت بڑا آسان ترین گر بتایا ہے کہ جس نے بھی خاموشی اختیار کی اس نے جہنم سے نجات پا لی۔ خاموشی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان ہر وقت خاموش رہے اور گونگوں کی طرح رہے، بلکہ سننا تو بات کرنا تو بہت بڑی نعمت ہے۔ قوت گویائی کی وجہ سے انسان دیگر جانوروں سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے، لیکن یہ قوت گویائی جتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی خرابی کا سرچشمہ بھی۔ احادیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات منہ سے نکالے اور خاموش رہے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا خاموش رہنا اور خاموشی پر ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تیسری حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس وقت تک گناہوں سے بچا رہے گا جب تک تو خاموش رہے گا، پھر جب تو نے خاموشی توڑی اور تو بول پڑا تو وہ بات تیرے فائدے کے لیے ہوگی یا وہ تجھ پر وبال بن جائے گی۔ اگلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خاموشی سب سے اونچی عبادت ہے۔ اسی طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خاموشی عالم کے لیے زینت اور جاہل کے لیے پردہ ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضرت لقمان سیاہ فام غلام تھے، ان کے مالک نے ان سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بکری ذبح کرو۔ انہوں نے اس سے ذبح کیا اور وہ بولا اس سے بہترین گوشت کی بوٹیاں نکالو۔ انہوں نے زبان اور دل نکال کر پیش کر دی۔ پھر دوسری مرتبہ مالک نے ان سے کہا کہ ایک بکری ذبح کر کے اس سے 2 گندی بوٹیاں نکال لاؤ، تو آپ نے پھر زبان اور دل نکال کر پیش کر دی۔ مالک بولا میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اس بکری سے 2 پاکیزہ بوٹیاں نکالو تو تم نے زبان اور دل نکالا۔ جب میں نے تمہیں دوسری مرتبہ کہا کہ اس بکری سے 2 گندی بوٹیاں نکالو تو پھر بھی تو نے زبان اور دل کو نکالا۔ حضرت لقمان نے فرمایا کہ دل اور زبان ایسی چیزیں ہیں، اگر یہ دونوں ٹھیک رہیں تو اس سے زیادہ پاکیزہ اور صاف کوئی نہیں، اگر یہ دونوں ایسا گندے ہو جائیں ان سے زیادہ گندی بوٹی اور کوئی نہیں۔ حضرات، یہ تھی خاموشی کی حکمت اور فائدے۔ اس لیے ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ زبان سے خیر کا کلمہ نکلے، زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، زبان لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں ہمیں وقت مصروف رہے، زبان سے غیبت، چغلی، جھوٹ، لا یعنی گفتگو، گالی گلوچ نہ ہو۔ بس میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، من صمت نجا، کہ خاموشی میں نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور اس پر اپنے کومنٹس بھی ضرور دیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔